بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، معزز سامعین اور میری پردہ نشین عزت دار ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام دینی دعوتی اصلاحی پروگرام ہے۔ محبین اسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ دار ناظم جناب مولانا عبدالکریم جامعی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کے علاوہ علماء کرام میں مولانا عبید الرحمن صاحب، مولانا اختر صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے فضیلت الشیخ مزمل حق ندوی صاحب، ان کی بنگلہ زبان میں بہت اچھی تقریر ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھے اور ان کو سن کر جائیں۔ دعوت یہ ایک پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ کیسے بلا؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے ڈھنگ کی نصیحت کے ساتھ۔ نصیحت ہو، موعظت ہو، تقریر ہو، بیان ہو، گفتگو ہو، تبلیغ کا جو طریقہ ہو وہ بہترین ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی بات کی قدر ہو اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی باتوں کا احساس پیدا ہو اور وہ آپ کی باتوں کو سن کر آپ کی باتوں کی طرف مائل ہوں، دین کی طرف آئیں۔ وہ خوبصورت ڈھنگ اور وہ طریقہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ لیکن آج کا جو تجزیہ ہے، پوری دنیا میں نصیحت کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مذاکرہ کرو، دین کی بات کرو، قرآن اور حدیث کی بات کرو، اللہ اور رسول کی بات کرو، اس لیے کہ اللہ اور رسول کی بات کرنا مومنین کو نفع دیتا ہے، مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ جب اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، تو مومنین اس سے نفع اٹھاتے ہیں، یعنی وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، قرآن کی بات کو سن کر قرآن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر آتے ہیں، حدیث کو سن کر حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو جب دین کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی بات کسی محفل، کسی مجلس، کسی جلسے میں ہوتی ہے، تو مومنین کو اس سے نفع پہنچتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں دین کی بات ہو رہی ہے۔ مسجد میں خطیب دین کی بات کرتا ہے، جلسے میں مقرر دین کی بات کرتا ہے، پروگرام میں خطیب دین کی بات کرتا ہے۔ ہمارے موبائل میں دین کی باتیں اتنی ہیں کہ سنتے چلے جائیے، عمر گزر جائے گی لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہر جگہ دین کی بات ہو رہی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَكِّرْ تو ہو رہا ہے لیکن تنفع المؤمنین کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ یعنی ایک طرفہ کام تو ہو رہا ہے، دوسری طرف سے جو اس کا اثر ہونا چاہیے تھا، جو نتیجہ نکل کر سامنے آنا چاہیے تھا، وہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ مومنین کو یہ ساری باتیں، یہ جلسے جلوس، یہ دعوتی پروگرام، یہ تبلیغ کے مشن، اس سے مومنین نفع نہیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ لفظ پر غور کیجئے گا قرآن پاک کے، تنفع المؤمنین،
ایمان والوں کو دین کی بات، قرآن کی بات، اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات فائدہ دیتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے بے نمازی ہے، وہ کہے گا حضور میں تو 10 سال سے جلسے سن رہا ہوں، پروگرام سن رہا ہوں، امام صاحب کا خطبہ سن رہا ہوں، قرآن سن رہا ہوں، حدیث سن رہا ہوں، نماز کے فضائل سن رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے، یعنی مجھے یہ سننا نفع نہیں دے رہا ہے۔ تو کیا کہا جائے گا کہ خطیب صاحب کی تقریر میں کمی ہے، امام صاحب کے بیان میں کمی ہے، جلسہ کرانے والوں کے ارادوں میں کمی ہے، پروگرام کرنے والوں کی نیت میں کھوٹ ہے، یہ کہا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، قرآن کے لفظ پر غور کیجئے، تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ ایک آدمی روزانہ اگر دین کی بات سن رہا ہے، ہر ہفتے دین کی بات سن رہا ہے، ان میں 5 وقت اذان کی آواز آ رہی ہے، نیکی کی باتوں سے اس کے کان محروم نہیں ہیں، وہ ایسے مسلم علاقے میں ہے جہاں مسجد آباد ہے، جہاں جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، جہاں جلسے ہوتے ہیں، جہاں علماء کرام ہیں، جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اگر ایسے علاقے میں ہے، اس کے باوجود اسے توفیق نہیں ملتی کہ وہ مسجد جائے، اس کے باوجود اسے توفیق نہیں ملتی کہ وہ نماز پڑھے، اس کے باوجود اسے توفیق نہیں ملتی کہ اللہ کے راستے پر چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنا عملی جامہ پہنائے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو نفع رسانی اور یہ جو نفع والی باتیں ہیں یہ اس کو نفع نہیں پہنچا رہی ہے، تو ضرور بھی ضرور اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ تنفع المؤمنین، قرآن نے کہہ دیا مومنین کو نفع دیتی ہے یہ باتیں۔ اب آپ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ 10 سال سے دین سن رہے ہیں، 20 سال سے علماء کرام کی باتوں کو سن رہے ہیں، 25 سال سے جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، آج تک ہمیں ایک برائی جو ہم کرتے آ رہے ہیں اس کو چھوڑنے کی توفیق نہیں ملی، ایک نیکی جس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے قدم بڑھانے کی توفیق نہیں ملی، تو ایمان میں کھوٹ ہے، ایمان میں کمزوری ہے، ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، تب جا کر آپ کو توفیق نہیں مل رہی ہے، ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے، ہمارے مسلم بھائیوں کو توفیق نہیں مل رہی ہے، فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، یہ باتیں ہمیں فائدہ نہیں دے رہی ہیں، معلوم ہوا کہ ایمان میں کہیں گڑبڑی ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا، ایمان میں پختگی ہوتی، ایمان میں مضبوطی ہوتی، ایمان میں استحکام ہوتا، تو ضرور یہ باتیں ہمیں فائدہ دیتی، ہمیں نماز کی بات سن کر نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی، روزے کی بات سن کر روزہ رکھنے کی توفیق ہوتی، حج کی بات سن کر حج کے لیے انتظام کرنے کی توفیق ہوتی، برائیوں کے بارے میں برائیوں کی قباحت سن کر برائیوں سے بچنے کی توفیق ہوتی، لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہمیں نفع نہیں دے رہی ہے، خطیب کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نصیحت آموز باتیں ہمارے کانوں میں پڑھ کر ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں سے ہم نکال دیتے ہیں، تو سمجھا یہ جائے گا کہ ایمان میں پختگی نہیں ہے، ایمان میں استحکام نہیں ہے، ایمان میں مضبوطی نہیں ہے۔ یہ ایمان میرے بھائی، میرے مومن بھائی، میرے مسلمان بھائی، یہ ایمان جو تجھے مؤذن کی آواز سنا کر مسجد تک لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا کمزور ایمان تجھے جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ بتائیے، تیرے گھر کے قریب مسجد ہے، گھر کے دروازے پر مسجد ہے، گھر کے تھوڑے سے فاصلے پر مسجد ہے، یہ آذان کی آواز تیرے ایمان کو اگر نہیں جھنجھوڑتی اور تو مسجد میں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو بتا کل جنت کا دروازہ تیرے لیے کیسے کھلے گا اور جنت کی طرف تیرے قدم کیسے بڑھیں گے جب آج مسجد کی طرف تیرے قدم نہیں بڑھ رہے؟ اور اس کو میں دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ کمی ہمارے اندر کیسے ہے، ایمان میں کیسے کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں،
کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ بن جاتا ہے، ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے۔ جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دوسرا نشان لگ جاتا ہے۔ جب وہ تیسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر تیسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے دل پر کالے نشان پڑتے رہتے ہیں، کالے نقطے پڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کو مکمل کالا بنا دیا جاتا ہے، تو پھر یوں ہوتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے تو وہ مسجد کے لیے نہیں جاتا۔ جب اسے دین کی بات سنائی جاتی ہے، جب اس کے کانوں میں حق کی آواز گونجتی ہے تو اسے کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی خیر کی بات کا اس پر اثر نہیں ہوتا، اللہ اور رسول کی بات کا اس پر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل تو مکمل کالا ہو چکا ہے، دل تو مکمل سیاہ ہو چکا ہے، دل تو گناہ کرتے کرتے دل میں کالے نقطے پڑ چکے ہیں۔ اب اسے اللہ کے راستے میں چلنے کی، اب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی، اب اسے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے، صبح شام کی ہماری زندگی، صبح سو کر اٹھتے ہیں، ایک ہی فکر رہتی ہے کہ آج ہم کتنا پیسہ کمائیں گے۔ صبح سو کر اٹھتے ہیں، اور صبح بھی کہاں سو کر اٹھتے ہیں، دن چڑھے سو کر اٹھتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال، کچھ بھائی ہمارے ہیں اور کچھ تو انہیں محروم کہا جائے یا قسمت والا کہا جائے، کچھ بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ وہ علی الصباح اٹھتے ہیں، فجر سے پہلے اذان کے وقت اٹھتے ہیں۔ میں نے دیکھا اپنے علاقے میں اذان کے وقت اٹھ رہا ہے آدمی، کس لیے اٹھ رہا ہے؟ کھیت میں جانے کے لیے اٹھ رہا ہے، کس لیے اٹھ رہا ہے؟ دکان کی تیاری کرنے کے لیے اٹھ رہا ہے، یعنی فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی، اٹھنا ہے، لیکن اس وقت بھی کاروبار کا سب سے پہلے خیال دل میں ہے۔ یہ نہیں کہ فجر سے پہلے اگر اٹھ گیا تو نماز کی تیاری کر لے، پہلے فجر کی 2 رکعت فرض نماز ادا کر لے، اس کے بعد دنیا داری میں لگا جائے، اتنی توفیق نہیں ملتی۔ تو صبح اٹھنے والا بھی ہمارا مسلمان ایسا ہے جو محروم القسمت ہے، جو نماز سے محروم ہے، جو مسجد سے محروم ہے، جو فجر سے محروم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کو جلدی نہیں اٹھتا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح رزق تقسیم کیا جاتا ہے، صبح جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور رزق تقسیم کرنے کے ٹائم آپ سوتے ہیں تو بتائیے آپ کو ملے گا کچھ؟ جس ٹائم روزی تقسیم ہو رہی ہے، روزی بانٹی جا رہی ہے، اس وقت اگر کوئی سو کر رہے تو اس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ پھر وہ جس ٹائم اٹھے گا پھر وہ اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں رہے گا کہ مجھے حلال کی کمائی چاہیے یا حرام کی، بس جیسی مل جائے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، جہاں سے آ جائے۔ دیکھیے ہمارے مسلمانوں کا حال، آج 90% سے زیادہ مسلمان وہ ہیں جنہیں صرف کمانے کی چنتا ہے، جنہیں صرف کمانے کی فکر ہے، جن کا خیال صرف یہ ہے کہ بس پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسا ہو۔ انہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں جو کمانا ہے، جو پیسہ ہم کمائیں گے، جو روزی ہم حاصل کریں گے، جو رزق ہم حاصل کریں گے، وہ حلال ہونا چاہیے، وہ جائز ہونا چاہیے، وہ کسی کا حق مارا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کا قبضہ کیا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کی حق تلفی کے بعد ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے۔ یہ خیال تو ہے نہیں لوگوں کو، اب تو یہ خیال نکل گیا ہے دل سے، بس پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسا ہے۔ یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ اور جب حرام لقمہ کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو اسے بھی نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ حرام لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے نہ نیکی کی توفیق ملتی ہے اور نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ دعائیں مانگیں گے، رو رو کر دعا مانگیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، دعا مانگیں گے، لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کھانا حرام، پینا حرام، کمانا حرام، لانا حرام، لباس حرام، پہننا حرام، ہر کچھ تو حرام کا ہے، ہر کچھ ناجائز ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟
پھر تو یوں ہی ہوگا کہ مسلمان پیٹے جائیں گے, ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے, اور ساری دنیا مل کر دعا کرے گی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی بھی نظر نہیں آئے گی. ہم سوچ رہے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول نہ ہونے کی وجہ پر ہم غور نہیں کرتے کبھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. آج ہمیں اپنے اندر, اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے, لیکن اب تو الٹا معاملہ ہے. ہمیں جھانکنا چاہیے اپنے گریبان میں, تو ہم جھانکتے ہیں پڑوسی کے گریبان میں, ہم جھانکتے ہیں اپنے بھائی کے گریبان میں, ہم جھانکتے ہیں اپنے چچا کے گریبان میں, ہم جھانکتے ہیں اپنے محلے داروں کے گریبان میں. فلاں کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, کتنا کما رہا ہے, کہاں سے لوٹ رہا ہے, کہاں سے مار کے لا رہا ہے, آج بلڈنگ بنا دی, کل زمین لے لی, پرسوں کھیتی. ارے وہ کہاں سے لا رہا ہے اس کی چنتا اسے ہونی چاہیے, تم کہاں سے لا رہے ہو اس کی چنتا تم کرو. ہمیں اپنی چنتا ہونی چاہیے. ہر آدمی اگر اپنے گریبان میں جھانکنے والا ہو جائے, ہر آدمی اگر اپنے آپ کو سدھارنے والا ہو جائے, ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرنے لگ جائے, تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا, پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. یہ میں اصلاحی گفتگو کر رہا ہوں, ایران قرآن کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. آج بھائی بھائی کے درمیان ناچاقی, گھر کی مستورات, گھر کی عورتوں کے درمیان ناچاقیاں, بھائی بھائی کا رشتہ سلامت نہیں ہے, ایک دوسرے سے بول چال بند ہے, چچا بھتیجے کے درمیان بول چال بند ہے, رشتہ دار سے نہیں بولنے کے لیے تیار, پڑوسی پڑوسی کے حقوق مار رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی, آخرت کی فکر کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا, دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. ارے میرے بھائی, آج جس زمین پر تم گھر بنا کر بیٹھے ہو, تم بتاؤ 100 سال پہلے اس زمین پر کس کا گھر تھا, 100 سال بعد اس زمین پر کس کا گھر ہوگا. آج جس زمین کو جوت رہے ہو, آج جس زمین پر تم ہل چلا رہے ہو, آج جس زمین پر تم غلہ اگا رہے ہو, 100 سال پہلے اس زمین پر کون غلہ اگایا کرتا تھا, 100 سال بعد اس زمین پر کون غلہ اگائے گا. مجھے بتاؤ, اس بستی میں, اس محلے میں, اس ہمارے پڑوس میں بڑے بڑے زمیندار گزرے ہیں, کیا آج کوئی ان کا نام لینے والا ہے؟ ایسے ایسے لوگ گزرے جن کے پاس 1 بیگہ 2 بیگہ 100 بیگہ نہیں, 100 ایکڑ زمینیں جن کے پاس ہوا کرتی تھی, اور جن کا نام دور دراز تک گونجا کرتا تھا, جن کا روب و داب تھا, جن سے لوگ جن سے ڈرا کرتے تھے, جن کو دیکھ کر, جن کی پراپرٹی کو دیکھ کر, جن کی زمینات کو دیکھ کر لوگ سلام کیا کرتے تھے, آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا. ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں, ہم کس بات کی اکڑ لیے پھر رہے ہیں, کس بات کا ہمیں غرور ہے. 2 پیسے آ گئے, 4 پیسے آ گئے, چند کٹھا اور چند بیگھے زمین ہمارے پاس ہو گئی, تو اسی بات کی اکڑ, اسی کی تیاری. آج 1 بیگہ, کل 2 بیگہ, پرسوں 4 بیگہ, بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے, چین نہیں مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, کیونکہ انسان کی فطرت ہے. اس کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو کہے گا ایک اور مل جاتی تو بہت بڑھیا ہوتا. انسان لالچی ہے, حریص ہے. تو یہ ہمارا حال ہے. لالچی اگر ہم ہیں, اگر ہم حریص ہیں, تو پھر آخرت ہماری درست نہیں ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ آخرت کی ہم تیاری نہیں کر پائیں گے اگر دنیا کی فکر ہمیں صبح سے شام تک رہتی ہے. میں عرض کر رہا تھا, صبح اٹھتا ہے مسلمان, اسے کھیت کی فکر ہے, اسے دکان کی فکر ہے, اسے تجارت کی فکر ہے, اسے کمانے کی فکر ہے, اسے پیسہ لانے کی فکر ہے, چاہے جیسا بھی پیسہ آئے, حرام کا آئے حلال کا آئے, بس یہی فکر ہے. اسی فکر کو لے کر گھر سے نکلتا ہے, اور شام کو اسی فکر کو لے کر گھر میں گھستا ہے, اور دن بھر جو کماتا ہے وہ اپنے بچوں میں, اپنے گھر میں لگاتا ہے, رات کو سو جاتا ہے, پھر صبح اٹھ کر اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی روٹین کے مطابق چل دیتا ہے. دیکھیے زندگی کا روٹیشن, زندگی کا گھماؤ پھراؤ, زندگی کا دور و تسلسل کس طرح چل رہا ہے ہمارا.
ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہمارے اندر کسی دن کوئی تبدیلی آتی ہے، یا جیسی زندگی ہم 5 سال پہلے گزار رہے تھے اسی طرح بھی گزار رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ پیسے کے مقابلے میں تبدیلی آئی ہو، پیسہ ہم نے آج زیادہ کما لیا ہو، گھر آج ہم نے زیادہ شاندار بنا لیا ہو، کھیتی ہمارے پاس آج زیادہ ہو گئی ہو 5 سال سے پہلے، لیکن ہماری زندگی کا روٹیشن ہے، صبح سے شام تک کا جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہے، اس میں کوئی چینجنگ پیدا ہوئی ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے۔ 5 سال پہلے بھی یہ مسلمان تلاوت نہیں کرتا تھا، آج بھی تلاوت نہیں کرتا، پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، آج بھی نماز نہیں پڑھتا، پہلے بھی اذان سن کر گھر میں بیٹھا رہتا تھا، آج بھی اذان سن کر گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اور سوچتا ہے کہ جنت مل جائے گی، سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں نماز پڑھ لوں گا۔ جس نے جوانی میں نماز نہیں پڑھی، جس نے بلوغ کے بعد نماز نہیں پڑھی، اسے بڑھاپے میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے آپ۔ جوانی یہ عبادت کی چیز ہے، جوانی گوانے کی چیز نہیں ہے، جوانی دنیا کمانے کی چیز نہیں ہے، جوانی کو دنیا میں برباد کر دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اپنی جوانی کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے لیے ہم خرچ کریں۔ قیامت کے دن قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک آپ سے سوال نہ کر لیا جائے کہ بتاؤ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، ہم نے تمہیں صحت دی تھی کہاں خرچ کی، ہم نے تمہیں پیسہ دیا تھا کہاں سے کمایا، دنیا تو ساری اللہ کی ہے، کہاں سے پیسہ کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ وہ سوال ہے، ضروری سوال، جس کا جواب دیے بغیر کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ آخرت کے سوال ہے۔ میرے دوستو، اصلاح تو اپنی ہونی چاہیے، اپنی ذات کی اصلاح ہونی چاہیے، اپنے گھر کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر آدمی، ہر ماں بہن یہ سوچے کہ اپنی ذات سے اصلاح شروع کرے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنا سیکھ لیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، دیکھیے 2 ہی چیز ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، اللہ کا حق اور بندے کا حق۔ مسلمان بننا کتنا آسان ہے، مسلمان بننا کتنا آسان ہے کہ آدمی اللہ کا حق ادا کرنے والا ہو جائے اور بندے کا حق ادا کرنے والا ہو جائے، بس بات ختم ہے۔ یہ 2 ہی بات ہے، بس تیسری کوئی بات ہے ہی نہیں۔ مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے، جنت میں جانے کے لیے کافی ہے کہ بندہ اللہ کا حق ادا کرنے والا ہو اور بندے کا حق ادا کرنے والا ہو۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ کے حق کی ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم کہاں اللہ کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، یہ دیکھیں ہم۔ اور پھر بندے جتنے ہیں، یعنی اللہ کے جتنے بندے ہیں، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بھائی بہن ہیں، چچا ہیں، پڑوسی ہیں، پڑوسی جس سے روزانہ معاملہ پڑتا ہے، تو ان لوگوں میں سے کس کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ ہم کسی پر زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کو ستا تو نہیں رہے ہیں، ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں، ہم کسی کو گالی گلوچ تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ خواہ جھگڑا تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کی زمین تو نہیں دبائے ہوئے ہیں۔ شادی اگر ہم کر رہے ہیں تو لڑکی والوں کو پریشان تو نہیں کر رہے ہیں، لڑکی والوں سے خواہ کی ڈیمانڈ تو نہیں کر رہے ہیں، لڑکی والوں کو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہاں 150 باراتی لے کر جائیں گے دیکھ لینا۔ یہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ ہاں، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ شادی ہماری جو ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، وہ اسلامی طریقے سے سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ اگر ہم نے کسی کا قرض لے رکھا ہے، اس کو وقت پر ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ 2 کام کر لیں صرف، کہ اللہ کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں اور بندوں کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں، تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ کا حق ادا کریں گے، بندوں کا حق ادا کریں گے، کسی کو ستائیں گے تو نہیں، کسی کو تکلیف تو نہیں دیں گے۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی آدمی پریشان ہے تو لعنت ہے ہماری زندگی پر۔ آدمی وہی اچھا ہے جو کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، راحت رسانے کا جو ذریعہ بنتا ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے تمہیں، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو آدمی وہ اچھا ہے جو نفع پہنچائے۔ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا رہا ہے، فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، تو نقصان بھی نہ پہنچائے۔
ورنہ اعلیٰ کوالٹی انسان ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنے، کسی کو نقصان پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا اور مضرت پہنچانے والا نہ بنے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔